بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اکثر شعبہ حفظ میں اساتذہ کو جو پریشانی ہوتی ہے ان بچوں سے ہوتی ہے جو کچھ ذہن بچے ہوتے ہیں، غبی بچے ہوتے ہیں، سبق سناتے وقت بھی وہ سبق نہیں سنا سکتے، سبکی میں بھی پریشانی، منزل میں بھی پریشانی ہوتی ہے۔ تو ان بچوں کا کیا طریقہ کار ہے کہ وہ کس طریقے سے سبق یاد کرے؟ اکثر پریشانی سبق میں رہتی ہے۔ اگر ان کا سبق پختہ ہو تو ان کی سبکی کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے، منزل کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو ان کے لیے ایک بہترین ترتیب جو میں نے ابھی اپنائی بھی ہے اپنی کلاس میں بھی، اور ہمارے ایک دوست استاد ہیں ان کو بھی میں نے طریقہ بتایا ہے، الحمدللہ انہوں نے اس پر عمل کیا ہے اور کافی فائدہ ہوا ہے۔ اب کرنا ہم نے کیا ہے؟ اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی کلاس میں لازمی بات ہے، ہر کلاس میں ہر سال ابتدائی بچے آتے ہیں، پچھلے سبق بچے نکل جاتے ہیں، 4 5 6 بچے، 8 بچے، 10 بچے جو گردان کر کے نکل جاتے ہیں۔ اب نئے سرے سے نئے بچے آتے ہیں، ابتدائی بچے جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا ہوتا ہے۔ ان ناظرہ مکمل کیے ہوئے بچوں سے ہم نے کام لینا ہے، چونکہ یہ ابتدائی ہوتے ہیں، ان کی منزل نہیں ہوتی ہے 3 4 پاروں تک، یہ آرام سے سہولت کے ساتھ ہماری کلاسوں میں چلتے ہیں۔ تو اب یہ جو بچہ کمزور بچہ ہے، اس کمزور بچے کو ہم نے لگانا ہے اس ابتدائی بچے کے ساتھ۔ کرنا کیا ہے کہ اس کمزور بچے کا سبق جہاں چل رہا ہے، مثال کے طور پر اتلو ما میں چل رہا ہے، تو وہی سبق اس نئے بچے کو، ناظرہ کیے ہوئے بچے کی جو آپ کی کلاس میں آیا ہے، مطالعہ کروا دینا ہے۔ روزانہ کے حوالے سے یہ ترتیب ہو کہ آپ اس بچے سے کہیں، ابتدائی بچے سے، کہ آپ نے ان کے سبق کا مطالعہ کرنا ہے، خوب اچھی طریقے سے مطالعہ کروانا ہے۔ اور جب وہ بچہ مطالعہ کر لے تو آپ نے بذات خود اس ابتدائی بچے کا ناظرہ سننا ہے، مطالعہ سننا ہے، یا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسا بچہ ہو جو گردان سے فارغ ہو اور آپ اس سے کام لے سکتے ہیں، اچھا کام آپ کو دے سکتا ہے، اس کے حوالے کر دینے کہ آپ نے اس بچے کا مطالعہ سننا ہے۔ جب اس ابتدائی بچے نے اس کمزور بچے کا مطالعہ خود کر لیا ہے اور سنا لیا ہے، اب آپ نے اس ابتدائی بچے کو اس کمزور بچے کے ساتھ بٹھا دینا ہے۔ کس وقت بٹھانا ہے؟ اس کے لیے ٹائم یہ ہے کہ جس وقت آپ بچوں کو مطالعہ دیتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے یہ کام کر لینا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ چھٹی سے آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے آپ نے یہ کام کر کے اس بچوں کو اس کے حوالے کر دینا ہے کہ اب آپ نے اس کمزور بچے کو ان کا سبق اس کو یاد کرا لینا ہے۔ ابتدائی بچے سے آپ نے کہنا ہے، تو ابتدائی بچہ اس کمزور بچے کو لے کر بیٹھ جائے گا اور اس کو سبق یاد کرائے گا۔ آدھے گھنٹے میں 40 منٹ میں انشاءاللہ امید ہے کہ اس بچے کو آدھا سبق یاد کروا لے گا، اگر 12 15 لائن ہے، نہیں تو 4 سے 5 لائنیں، اس کو 6 لائنیں یاد ہو جائیں گی۔ اب آپ سوچیں گے کہ یار یہ ابتدائی بچہ جو آیا ہے اس کا اپنا بھی سبق چلانا ہے۔ اس کے لیے ترتیب یہ ہے کہ جیسے یہ بچہ ابتداءً آتا ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں، اس کا سبق سن لیا، آپ نے مطالعہ دے دیا، یعنی کہ 2 بجے کے ٹائم میں آپ اس کو فارغ کر لیا کریں، تو یہ بھی ترتیب ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مغرب کے بعد وہ بچہ جو ہے اس بچے کو لے لے، آپس میں بیٹھ جائیں اور اس بچوں کو یہ سبق یاد کرائیں۔ آپ اس طریقے کو اپنائیں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ جو ابتدائی بچہ ہے اس کا ناظرہ پختہ ہو، یہ نہ ہو کہ یہ بچہ خود ناظرہ میں کمزور ہے اور اس کے لیے خود اپنا سبق یاد کرنا مشکل ہے، تو یہ دوسرے بچوں کو کیا یاد کرائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات آپ نے لازمی دیکھنی ہے کہ اس آئے ہوئے ابتدائی بچے کو ناظرہ پختہ آنا چاہیے، تب جا کے یہ بچہ اس کو سبق یاد کرائے گا۔ تو یہ ایک بہترین ترتیب ہے، اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا ہے۔ 2 3 بچے کلاس میں ہوتے ہیں، میرے پاس بھی تھے، تو ان کی پریشانی الحمدللہ دور ہو چکی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں نے تو پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ تو اس طریقے پر آپ نے ان کمزور بچوں کو لینا ہے اور ان کا سبق یاد کروا لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے جو آپ کی پریشانی ہے وہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی اور آسانی کے ساتھ یہ بچہ چل پڑے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔